اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک وکیل ہے، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ لائر۔ اور یہ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ ایک اچھا وکیل بننے کے لیے کیا ضروری ہے۔ اکثر یہ سوالات مجھ سے وکلاء نے کیے کہ ایک بڑا وکیل کیسے بنا جا سکتا ہے۔ ایک بڑا وکیل بننے سے پہلے آپ کو ایک بڑا انسان بننا ہوتا ہے۔ ایک وکیل جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام وکیل ہے۔ انہوں نے وہ وکیل یہ بتایا ہے کہ وہ ہمارا کیس کو پلیڈ کرتا ہے۔ خدا بھی ہمارے کیس کو، انسان کو پلیڈ کرتا ہے، انسان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے کہ آخری سانس تک ہم اس کے نبی کا کلمہ پڑھ لیں اور خدا کی وحدانیت کو مان لیں۔ غرور جو ہے صرف خدا کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہے، اور جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ ظلم ختم کر دیے جائیں، کیونکہ خدا بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے خسارے میں ہے، جس وجہ سے کہا گیا کہ ان الانسان لفی خسر، اور جو انسان بے شک خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین کرتے رہے۔ تو آپس میں حق بات کی تلقین کرنا، یہ ہے اصل بات وکالت۔ اگر آپ اچھا وکیل بننا چاہتے ہیں تو اچھا انسان بنیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ جو دل ہے اس کو صاف کر دیں۔ اس میں کسی کے خلاف کدورت، کیونکہ وکیل اکثر ہم اس وجہ سے بنتے ہیں کہ ہمارے کافی سارے رائٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو انفرنج کرتے ہیں، اس کو ہمارے حقوق کو حاصل کرتے کرتے ہم دوسروں کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وکلاء جو ہے ایک بہت نوبل پروفیشن ہے، اور اس کا پروفیشن آف دا لینڈ لارڈز کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو وہ یہ دیکھا ہوگا کہ جو ہم گاؤن ہائی کورٹ میں پہنتے ہیں اس کے پیچھے ایک پاکٹ لٹکی ہوتی ہے۔ وہ پاکٹ جو ہے، اس چیز کو بیرسٹر جو ہوا کرتے تھے، وہ بیرسٹر اس پاکٹ میں کسی سے فیس نہیں مانگتے تھے، اور وہ جو لوگ ہوتے تھے اپنی مرضی سے کچھ دے دیا کرتے تھے۔ تو ہمارا جو پروفیشن ہے وہ فیسز پر نہیں ہے، ہمارا پروفیشن جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے ہے۔ لیکن یہ پروفیشن اللہ محلہ میں اگر سارا دن بیٹھتا ہوں تو اپنی خدمات کے لیے فیسز بھی لیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا، اور وہ دینے کی وجہ سے میرا عزت مقام شہرت بھی ہے، اور میرا سارا پروفیشن اور ساری انکم بھی اسی پر ہے۔ لیکن پیسے کی وجہ سے کسی کا کیس نہیں آج تک واپس کیا، کیونکہ ان کی جو پرسنل کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس کیپیسٹی کو دیکھ کر ہی ہم فیس ڈالتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کسی غریب کی حق رسی اس وجہ سے ختم نہیں کرتے کہ اس شخص کو ضرورت کیس کی ہے تو اس سے پیسے لے لیے جائیں، تو پیسہ حق بنتا ہے۔ میں کلائنٹس کو بھی یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی فیس دیں گے تو آپ کے اچھے ریزلٹس بھی ہوں گے، کیونکہ اکنومیکلی اگر وکیل سٹرونگ ہوگا تو وہ آسانی سے اپنے دوسرے مسائل، گھر کے مسائل کی پریشانیوں میں نہیں ہوگا، وہ مینٹلی جو ہے اپنے کیس پر فوکس کرے گا، اور فوکس کرنے کی وجہ سے سارے معاملات تقریباً حل ہوں گے۔ یہ پیٹ جو ہے بہت بڑا ایک ایشو ہے اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اولاد کے بعد یہ سب سے بڑا فتنہ یہ پیٹ ہے، جس پیٹ کی وجہ سے لوگ مجرم بنتے ہیں، ملزم ہوتے ہیں اور جرم کرتے ہیں۔ میں نے اپنی فوجداری وکالت میں بھی یہ دیکھا کہ کافی سارے اکنومیکل ایشوز کی وجہ سے لوگ جرائم کی طرف آتے ہیں، اور وہ بچیاں جو گھر سے نکلتی ہیں وہ بھی اکنومیکل پرابلمز کی وجہ سے نکلتی ہیں۔ خواتین بھی اپنی امورالٹی جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے آتی ہے، مرد بھی جو زیادتیاں کرتے ہیں، قبضہ زمین جائیداد، یہ تمام ایشوز جو ہیں اسی پیٹ کے چکر میں ہیں۔ تو اگر وکیل کو اچھی فیس مل جائے تو وہ بے ایمان نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہمارے وکلاء کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وکیل مل جاتے ہیں، نہیں، وکیل ملتے نہیں ہیں۔ جو وکیل ہے وہ مل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس شخص کی حق رسی تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ادا کر ہی دے گا، لیکن اس نے وکیل نے اگر کسی کے ساتھ مل کر ایسا کام کیا تو بہت ہی برا کام کیا، اور اپنے پروفیشن کے اوپر
واقعی ایک لعنت اپنے اوپر لی، تو یہ کبھی بھی نہیں کرتا ہے۔ جو پروفیشنل وکیل ہوتا ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مجھے 15 سال وکالت ہو گئے ہیں، اور میں یہ فخر کے ساتھ آج آن لائن کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج تک اپنے کلائنٹ کے ساتھ یا اپنے پروفیشن کے ساتھ بے ایمانگی نہیں کی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک سائڈ سے ہمیں 10,000 یا لاکھ روپے فیس ملتی ہے تو وہ بے ایمان ہونے کے لیے دوسری پارٹی 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح تو دونوں وکیل اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں نا۔ تو اکثر کیسز میں آتے ہیں لوگ کسی نہ کسی حوالے سے کہ جناب اس کیس میں آپ تھوڑا سا ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ جملہ پتہ ہوگا، یا شاید ایسے دوست بھی سن رہے ہوں جنہوں نے دوسرے وکیل کو یہ کہنے کی کوشش کی ہو معذرت کے ساتھ۔ تو عام طور پہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے اپنے کیس کو جیتنے کے لیے۔ تو یہ کہا گیا تو میں نے ان سے صرف یہی سوال کیا کہ آپ میرے بڑے معزز اچھے دوست ہیں، حجت ہے آپ بھائی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوتا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آئندہ آج آپ کے اس سفارش کی وجہ سے میں کیس اگر آپ کے حق میں تھوڑا سا کر دوں یا تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھوں اور بحث صحیح طریقے سے نہ کروں، تو ابھی تو آپ مجھے یہ رشوت یا جو بھی آفر کر رہے ہیں، کیا آئندہ کیس آپ حلفاً مجھے بتائیں خدا کو حاضر ناظر کر کے کہ آئندہ کیس آپ مجھے دیں گے؟ انہوں نے یقیناً یہی جواب دیا کہ ہم آپ کو آئندہ کیس نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس وجہ سے نہیں دو گے نا کہ میں آج آپ کے کہنے کی وجہ سے بے ایمان ہو رہا ہوں، تو کل کسی اور کے کہنے پر بھی آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے خود کیس نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب ہے میں آپ کے حق میں نہیں آنے والا۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ میری جان چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر یہ جنرل پرسیپشن ہوئی کہ قاسم خان جو ہے بک نہیں سکتا۔ تو دس از دا آنر فار می۔ تو اور جس وجہ سے میں آج ببانگ دول کیس میں سارے بھی نہیں جیتتا، سارے ہارتا بھی نہیں، لیکن میرے 99% کیس جو ہوتے ہیں وہ جیتنے والے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں اس کو ایک نوبل پروفیشن اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں اور رزق حلال کے لیے کرتا ہوں۔ چھوٹے موٹے معاملات ہار جیت کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جیت کی طرف آنا چاہیے اور دل صاف ہونا چاہیے۔ آپ اپنے علم کا ایک جو خزانہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں جو علم ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، اور جو دولت ہے وہ ابو جہل، قارون اور فرعون کی میراث ہے۔ پیسہ جو ہے وہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، لیکن جو پیسہ عزت کے ساتھ ہو جائے وہ سکون کی نیند بھی دیتا ہے اور سکون بھی دیتا ہے۔ یہ لائف ختم ہو جانی ہے، صرف آپ کا اچھا نام رہ جانا ہے، کیونکہ جنازے میں ہماری مرضی سے لوگ شامل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اچھے ہوں گے تو لوگ اپنی مصروفیات چھوڑ کر آپ کے جنازے میں آئیں گے۔ اگر آپ اچھے ہوں گے تو 40 لوگ گواہی بھی اگر دے دیں تو وہ شخص بھی جنتی ہوتا ہے۔ تو وکیل ہونے کے لیے آپ کے لیے سب سے پہلے بہتر ہونا یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں۔ وکیل ہونے کے لیے آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ آپ نیوز پیپر بھی پڑھیں، آپ اسلام کا معائنہ بھی کریں، اسلام کی تعلیمات کو بھی دیکھیں، آپ قرآن مجید کو بھی پڑھیں۔ قرآن مجید سے زیادہ فیض کہیں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اتنا پڑھیں کہ آپ کے اندر، دماغ کے اندر وہ پرسیپشنز اتنی آ جائیں کہ وہاں سے نکلنا شروع ہو۔ کچھ لوگوں کی وکلا کی عادت ہوتی ہے کہ کیس کو بہت اچھا جا کر تیار کرتے ہیں، لیکن جب ریپریزنٹیشن کا ٹائم آتا ہے تو ریپریزنٹیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ کس وجہ سے نہیں ہو سکتی؟ کہ فیکٹس آپس میں انٹرمنگل ہو جاتے ہیں اور حقائق کو بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ جب آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو بحث میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کافی ساری چیزیں وہیں پر انٹروڈیوس ہوتی ہیں۔ تو اگر یو ڈونٹ ہیو اینی بلینڈ آف نالج اینڈ یو ہیو دا کلیکشن آف آل دا ٹائپ آف نالجز وائل representing a case, then you cannot represent your client in the case, in any case in the court. کیونکہ وہاں پر ایک اچھے انسان نے بحث کرنی ہوتی ہے، اور آواز کا ایک اثر ہوتا ہے، اب بات کا ایک اثر ہوتا ہے، اسٹائل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اکثر آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ آگے فلو کرتی ہے، ججز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جج، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو انصاف فراہم کرنے کی صورت میں اس پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوتے ہیں، تو ان کو یقیناً خدا کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ
اشاروں کی صورت میں یقیناً ملتا ہوگا، کیونکہ آئی ہیو نیور بین جج آف اینی کیس، لیکن میں نے پنچایت سسٹم ضرور دیکھی ہے، پنچایت کی بھی ہے، لوگوں کے فیصلے بھی کیے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے بھی دین ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ ایسے ہونا چاہیے، اور دل جا کر مطمئن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سچے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں بھی ہوتی اور موریلٹی پر آپ بات نہیں کرتے، آپ کنسائنس پر بات نہیں کرتے اور معاشرے کے مسائل نہیں بتاتے، اگر صحیح طریقے سے آپ کے اندر کنونسنگ پاور نہیں ہے، تو پھر آپ کو اپنے حقائق کو وہاں پر ریپریزنٹ نہیں کر سکتے اور انڈر پریشرائز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر کیسز لوز ہونے پر آ جاتے ہیں۔ تو کیس جیتنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھے وکیل ہوں، آپ ایک اچھے انسان ہوں، کیونکہ آپ کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ متواتر، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اثر کر رہے ہوتے ہیں، ان اثر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا دل ہونا چاہیے۔ اور ہاں، تیاری تو محنت کے بغیر دیر از نو شارٹ وے ٹو سکسیس۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتی۔ شارٹ کٹ آپ بالکل نہ کریں، کیس کو مکمل تیار کریں، مکمل تیار کرنے کے بعد جب آپ کورٹ میں جائیں تو پھر آپ اس کو ریپریزنٹ کریں۔ اس طرح جو ایک اچھا وکیل ہوتا ہے وہ ایک اچھے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بڑے وکیل ہونے میں اور چھوٹے وکیل ہونے میں چھوٹا سا ایک فاصلہ ہے۔ ترقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، رزق ہے وہ اللہ کی دین ہے، شہرت ہے وہ اللہ کی دین ہے، مقام جو بھی دینا ہے سوسائٹی میں اللہ نے دینا ہے، کسی نے انسان کو نہیں دے سکتا۔ تو آپ اگر اچھا وکیل بننا چاہتے ہیں تو آپ کنسسٹنٹ رہیں، اپنے پیشے کو نہ چھوڑیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے 15 سال وکالت میں، یقین کریں کبھی پیسے نہیں بھی ہوتے، کبھی کلائنٹس کی مجبوریوں کو دیکھ کر ان کو پیسے دے دیتے ہیں کہ جناب آپ گھر جائیں اور یہ اپنے معاملات حل کریں۔ تو صرف فیس پر ہی اگر ہم رکھتے تو پھر بات خراب ہو جاتی، لیکن ان کو ان سے مانگ بھی لیے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں اتنی فیس دینی چاہیے اور ہمیں اتنی ضرورت بھی ہے۔ اور انسانی جبلتوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں تمہارے اس معاملے کو حل کروں تو مجھے خود ہی پریشان بیٹھا ہوں۔ تو وہ بھی آپ کو ریسیپریکل ہونی چاہیے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک، جس طرح خدا کا اور انسان کا ایک رشتہ ہوتا ہے وکیل اور اس کے کلائنٹ میں، اور اسی طرح یہ بھی ایک خوبصورت سا ایک وکیل کا اور اس کے اپنے کلائنٹ کا جو انسان ہے اس کے ساتھ ایک بھی خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تمام مسائل جو ہے آپ کو بتا کر، آپ پر اعتبار کر کے چلا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ آپ جو کلائنٹس ہیں اور وکلاء ہیں ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ جیسے جیسے ہم ٹائم گزرتا جاتا ہے تو وکلاء کیونکہ اپنے تجربات کے طور پر کسی بھی آپ کے بہت بڑے سوال کا ایک چھوٹا سا جواب دیتے ہیں، جی آپ کا یہ کیس جو ہے نا وہ میں جیت جاؤں گا۔ پھر وہ کلائنٹ کہتا ہے ہم کیسے جیتیں گے؟ تو وہ اس کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے کہ میں کیسے اس کو سارا ایکسپلین کروں، رات کو کال آ گئی، دن کو کال آ گئی، تو تھوڑا سا ٹچی ہو جاتا ہے۔ جو سینئر لائر ہوتا ہے، جس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، جس کا تجربہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بس جیت جائیں گے، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اب کیسے یہ جیتیں گے۔ کچھ لوگ اس کو مطمئن کرنا بھی چاہیے اور حق بھی ہے، لیکن بار بار مطمئن کرنے سے بھی ہم لوگ ٹچی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بری خامی سمجھیں کہ سینئر جو وکلاء ہیں ان کے درمیان آ جاتی ہے۔ اینڈ آئی واز آلسو تھنکنگ دیٹ consistent questioning of the client sometimes hinders my normal course of life۔ تو جس کی وجہ سے میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ کے کیس کو انشاءاللہ پلیڈ کر کے جیت دوں گا۔ تو یہ چھوٹا سا ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروکل اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اور جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وکیل جو ہے وہ اپنی محنت کو جاری رکھے اور خدا پر یقین رکھے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو حق میں نے ان سے لیا ہے وہ میں اس کو پے کروں گا اور یہ کیس اس کو جیت کر دوں گا۔ تو وکیل بننے کے لیے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، گھنٹوں میں اس پر بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کو سم اپ یہ کیا کہ ایک اچھا انسان بنے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کا اچھا دل ہوگا، اچھا دماغ ہوگا، اور اپنے اندر جوش جو جذبے کو موقع پر استعمال کریں، ایروگنٹ نہ ہو، سختی نہ کریں، لیکن آپ کے اندر ایک فرمنس ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ریپریزنٹیشن کا جذبہ ہونا چاہیے، اور
یہ بھی پتہ ہو کہ اگر یہ ناانصافی اس کے ساتھ یا اس کے کلائنٹ کے ساتھ کی جائے گی تو یہ کہیں پر رکیں گے نہیں. یہ آپ کا خوف اگر کہیں پر پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ اتنا کنسسٹنٹ ہے، اپنی اپیل کیس ہار جاتے ہیں، اپیل میں ہم جیت جاتے ہیں، اس میں اپیل سیکنڈ اپیل پہ جیت جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں فیصلے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ والی بات نہیں ہوتی. دیر بھی نہیں ہوتی، وہ جو جس طرح عام طور کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ بھی ٹائم پر ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ دنیا امتحان ہے، اور امتحانوں میں ہم جیت کر بھی کیسے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے مٹھائی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد اپیل کر کے اس کا سٹے آ جاتا ہے. تو فائنل وہی ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے. تو اپنے کیس کو آپ پلیڈ کریں، آرام سے اس کو دیکھیں سمجھیں جب آپ کا دل مطمئن ہو. میں نے جس طرح کبھی توجہ اس بات پر نہیں دی کہ اس کیس میں کون کون سے ٹیکنیکلٹیز، کافی ساری چیزیں ہم نے بیلنس کرنی ہوتی ہیں. کہ ایک تو فیکٹس ہوتے ہیں، کیا ہم نے بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، یہ وکلاء کے لیے بڑی اہم بات ہے. اس کو آپ پلے باندھ لیں. جب آپ کوئی دعویٰ یا اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، کلائنٹ سے آپ نے فیکٹس لے لیے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا. اکثر کلائنٹس کہتے ہیں کہ یہ جی لکھیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح بحث کے دوران بھی سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنی بحث کے دوران، کیونکہ دونوں سائڈ سے پاور پوائنٹس ہوتے ہیں، تو پاور پوائنٹس جو ہیں، اپنے پاور پوائنٹس اپنے ہتھیار جو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور سب سے پہلے آپ یہ فائنلائز کریں کہ میں نے اپنے مخالف وکیل کو کس پوائنٹ کی طرف نہیں لے کے جانا، اور وہ آپ خود بات کر کے اس کو یاد نہ دلا دیں، تو کیوں وہ پلس پوائنٹ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. تو کیا نہیں کہنا، پھر کیا کہنا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک طریقہ کار ہے جو پریکٹس کے دوران ہی آپ کو آ سکتا ہے. اپنے کسی سینئر لائر سے اس کی کنسلٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے. اور وکیل بننے کے لیے آپ کتابیں ضرور پڑھیں، لیٹسٹ نالج اپنے پاس رکھیں، اور سب سے زیادہ جو چیز میں نے اپنے سٹارٹ میں کی، میں نے کورٹ بہت زیادہ اٹینڈ کیا. میں نے ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب کے پاس میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، 5-10 کیس وہاں سنے. پھر ہائی کورٹ میں جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی تو وہاں بھی میں پورا دن بیٹھا رہتا تھا، مختلف کیسز سنتا رہتا تھا، آرگومنٹ سٹائل دیکھتا رہتا تھا. پھر جو اچھا لگتا اس کو میں فالو کرنے کی کوشش کرتا. ججز کے مزاج کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. کچھ ججز بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، کچھ اپنے کام کو جلد سے جلد چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اس انداز سے ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے. تو پیشیاں لینے کی کوشش نہ کریں. پیشیاں جتنی لیتے ہیں وہ نقصان میں بات آ جاتی ہے. آپ کو اپنے کیس کا 1 پوائنٹ ایجنڈے میں لے کر آنا ہے کہ پہلی بات جو آپ کی انٹروڈکشن ہو، جو آپ نے سٹارٹ کرنا ہو، وہ سٹارٹ ہی پورا کورٹ ایک دفعہ آپ کو سننے پر مطمئن ہو جائے کہ یہ بات جو وکیل صاحب نے کی ہے، دس از دا کوسچن اینڈ دس شوڈ بی آنسرڈ. تو وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آپ اپنے کیس کو لے کر آتے ہیں، اور اسی ایجنڈے پر آپ اپنے ہتھیار کو یوز کرتے رہتے ہیں، اور اسی پر ہی جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بہت سارے فیکٹس آپ لے کر آ جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ریسنٹ اتھارٹی ہے تو اس سے سٹارٹ کریں کہ جناب اس پر تو فیصلہ ہی پہلے ہو چکا ہے، یہ دیکھیں جناب، تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ججمنٹ پڑھ کر ہی فیصلہ ہو جائے گا. تو آپ کو اپنی جو ڈسکریپنسیز ہیں اپنی کیسز والی، وہ ڈسکس نہیں کرنی پڑیں گی. تو یہ سٹائلز ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہی ڈسکس کیا کہ اچھا وکیل بننے کے لیے ایک اچھا انسان بنے، تاکہ معاشرے میں آپ کا مقام ہو، آپ کی عزت ہو، اور لوگ آپ پر ٹرسٹ کر کے آئیں کہ اس کے پاس اگر ہمارا کیس ہوگا، ہار جیت قسمت کی بات، لیکن اس کی وجہ سے نہیں ہاریں گے. دس از دا مین تھنگ وچ یو شوڈ کیپ ان یور مائنڈ، تاکہ آپ لوگوں کو آپ پر ٹرسٹ ہو. وہ ٹرسٹ جو ہے بڑی مشکل سے بنتا ہے، اور ایک کیس میں بھی وہ ختم ہو جاتا ہے. پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں، یہ جناب یہ ہیں وہ ہیں، ٹائم پر نہیں آتے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے الزامات آپ پر لگتے رہیں گے. لیکن ٹو بی ویری سکسیزفل یو نیڈ فرینڈس، اینڈ if you want to be very very successful you need enemies. کچھ آپ کے گلے بھی لوگ کریں گے، تو تندیے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. دس از آل اباؤٹ for becoming a good lawyer, and just pray for me that I also want to become a good lawyer, because still I don't think I have attained the peak of my knowledge and peak of my advocacy. Thank you very much. آپ کی دعاؤں کا منتظر رہوں گا. اللہ آپ کا ہمیں ناصر و اللہ حافظ.